اسٹڈی کیا. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کائنات اتنی جب وسیع ہے اور اس کو بنانے والا ایسا ہے, اس کے اندر منطقی طور پہ لاجیکلی کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے. اگر وہ سب کوالٹی اس کے اندر ہے تو اس سے بہت سی باتیں ثابت کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کی بڑائی کی اور انفینٹی کی وجہ سے دوسرا نہیں ہے. اس میں اور ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, وہ اس میں نگیٹو کوئی کوالٹی نہیں ہے. اور جب یہ ثابت ہوتا تو اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ وہ مخلوق کا گائیڈنس اور رہنمائی کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے, اس نے رسول بھیجے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, تقریباً 3-3.5 مذہب ہیں کر کے ایسا لکھا ہوا ہے, مگر اتنے تو نظر نہیں آتے. چلو 10-15 پکڑ لیں گے. 3-3.5 مختلف ہے, پہلے سے ہوں گے الگ الگ قسم کے مذاہب. تو سب مذہبوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا مذہب ہے یہ دعویٰ کرتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب کریں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے تو اچھوں کو جو ہے بدلہ دیا انعام دے گا, بروں کو جو ہے تو سزا دے گا. یہ کون سا مذہب ہے؟ اچھا یہ اور ایک کہ اللہ کا یہ کون سا مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی, اللہ کی جو گائیڈنس ہے کس مذہب کے پاس ہے, اور کس مذہب کے پاس وہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہے, اس میں کرپشن نہیں ہوا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی, اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوا, کس میں ہے. تو ہم پورے دنیا کے مختلف مذاہب کا جب مشاہدہ کرتے, اندازہ کرتے, آبزرویشن اسٹڈی کرتے, تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کچھ 3 مذہب ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جو رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے, وہ اللہ کے پاس سے. باقی دوسرے جو مذہب ہیں 3-3.5 اس میں سے سارے مذہب یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری کتابیں کسی نے لکھی ہے, کسی بڑے نے لکھی ہے, کسی عقل مند نے ان کے اندر کی لکھی ہوئی ہے. تو بہت سارے مذہب تو ایسے ہیں 99% کی جن کو معلوم نہیں کس نے لکھی ہوئی ہے, اور بس اندازے قائم کرتے رہتے ہیں. اور جس نے لکھی بھی ہے تو ان کے بھی مرنے کے بعد 100 سے ہزاروں سال کے بعد کتابیں لکھی گئی, پھر ان کی بہت ساری کتابیں کرپٹ ہو گئی, غائب ہو گئی, گم گئی, اندازے سے, میموری سے, انہوں نے یادداشت سے لکھی ہوئی ہے. مگر 3 مذہب ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس کے آئے گی. اس میں سب سے پہلے ہے یہودی مذہب, جوڈائزم. اس کے بعد جوڈائزم کے بعد ہے عیسائیت, کرسچینٹی. وہ ایک جوڈائزم کا ہی حصہ ہے, اسی کے مذہب کا ایک کیا بولیں گے شاخ ہے, ایک فرقہ ہے, جوڈائزم کا ہی ہے. ہیریسی بولتے ہیں ان کو انگلش میں. وہ ایک فرقہ ہے, وہ ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہے. اور تیسرا مذہب ہے اسلام. اسلام کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے ہے. اب ہم اگر یہ تینوں مذہبوں کا مطالعہ کریں, ان کی اسٹڈی کریں, تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باقی 2 مذہب ہے, جوڈائزم یا یہودی مذہب اور کرسچینٹی, ان کی کتابیں کرپٹ ہو گئی. یہودیوں کی تو ان کا خود کا ماننا ہے کہ ہماری جو توریت ہے, تلمود ہے, ان کی جو بائبل ہے, وہ تو کئی بار لوگوں نے ان کو جلا دیے, گھما دیے, گم گئے اور یادداشت سے لکھے, اصل کتاب موجود نہیں. کرسچنوں کے پاس تو کتاب ہی موجود نہیں ہے. جو انجیل جس کو بولتے ہیں وہ اصل میں حدیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں کسی نے لکھی ہوئی ہے اور وہ جمع ہے. اصل کتاب کا تھوڑا سا حصہ اس میں شامل ہے انجیل کا, مگر اصل انجیل وہ بھی گم گئی ہے. اب اگر تیسرا مذہب ہے اسلام, جس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اصلی کتاب موجود ہے, تو ابھی اگر دیکھا جائے تو اسلام کے پاس واقعی میں قرآن موجود ہے. قرآن ایک کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, وہ آگے آئیں گا. ابھی جو ذکر چل رہا ہے اس کے اندر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری نبی ہے. اب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گائیڈنس رہنمائی کے لیے 1,40,000 پیغمبر بھیجے. ایسا اندازہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسلام کے اندر قرآن میں تو نہیں ہے, مگر احادیث میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ 1,40,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے. اس میں کچھ پیغمبر رسول تھے اور کچھ نبی تھے. رسول کا مطلب ہے جن کے پاس کتاب تھی, گائیڈنس تھی, اللہ کی طرف سے کتاب آئی. اور نبی وہ رہتے تھے جو اپنی جو لوگ اگر وہ کتاب کے بارے میں بھول گئے, اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, تو ان کو اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے, کچھ کریکشن کرنے کے لیے, کچھ ایڈٹ کرنے کے لیے نبی آیا کرتے تھے, مگر ان کے پاس کتاب نہیں رہتی تھی. پچھلے جو رسول رہتے تھے جن کی کتاب تھی اسی کو وہ فالو کرتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 کے آخر میں جب پوری کتابیں کرپٹ ہو گئی, سب میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے عربستان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. اب میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ آخری کیسے ہیں. آخری کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے کے چیپٹر میں ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور آخری مگر کیوں ہیں یہ آگے بتاؤں گا. مگر یہ ابھی فی الحال کے لیے مان کے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. حضور کے پاس آخری اپنی گائیڈنس, اپنی آخری ہدایت
कुरान शरीफ उनके पास दिया और वो अभी तक मौजूद है। हमारे बहस के हिसाब से कुरान शरीफ में कोई तब्दीली नहीं हुई, पिछले 1440 साल से वो जैसी की वैसी मौजूद है। पूरे दुनिया के गैर मुस्लिम और ईसाई यहूदी सब ये मानते हैं कि वो किताब बिल्कुल जैसी की वैसी अभी भी मौजूद है। और उसके अलावा जो हमारे पैगंबर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो हिदायत है लोगों के साथ, उनका जो सलूक है, जो बातें हैं, जो गाइडेंस है, वो खुद जो करते थे वो भी अल्लाह की बताई हुई होती थी। अल्लाह ताला उनको गाइड करता था, वो लोगों को बताते थे, उसको हदीस बोलते। वो हदीस भी हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 25-30 हज़ार तो ऑथेंटिक हदीस है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खोज और बारीकी करके तहकीक करके जिनको ऑथेंटिक बनाया। और वैसे तकरीबन देखा जाए 5-6 लाख हदीस अभी भी मौजूद है। और आज के ज़माने के हिसाब से वो जितनी हदीसें हैं वो धीरे धीरे आज साइंटिफिक ज़माना जदीद दौर में वो सही साबित हो रही है। तो हमको ये पता चलता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी अभी भी है। वो हदीस जिनके बारे में बोलते हैं ये कम ऑथेंटिक है, ये फला है, वो भी आज के ज़माने के हिसाब से जब देखते हैं हम हालात के मुताबिक, तो वो भी सही साबित होती है। इसका मतलब सब हदीसें सही इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो इससे ये साबित होता है मुंतकी तौर पे कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सच है और सही है। तो इंशाल्लाह नमाज जुमा के बाद इसका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह।